الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف کا آج چوتھا رکوع انشاءاللہ، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ پچھلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو زلیخا نے اپنی طرف متوجہ کیا اور ان سے برائی کا مطالبہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے فضل اور کرم سے اس سارے معاملے سے محفوظ رہے، تو یہ خبر پھیل گئی اور جو خواتین تھیں، خصوصی طور پر وزراء کی خواتین، وزراء کی بیویاں، شاہی خاندان کی عورتیں، ان میں یہ بات زیادہ تیزی سے پھیلی۔ تو اب اللہ رب العزت اس رکوع میں ایک دعوت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو زلیخا نے ان عورتوں کی جو زلیخا کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں مختلف طرح کی باتیں بنا رہی تھیں یا کر رہی تھیں۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز، اور کہا شہر کی عورتوں نے، یعنی مصر کی عورتوں نے، عزیز کی عورت کے بارے میں، تراود فتاها عن نفسه، کہ وہ اپنے غلام کو چاہتی ہے، یعنی کہ وہ غلام سے اپنی بری خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ قد شغفها حبا، اور وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، اس کو دل دے بیٹھی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو کھلی اور صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ یہ خواتین آپس میں زلیخا کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، اور یہ بات جب زلیخا تک پہنچی تو اللہ فرماتے ہیں فلما سمعت بمکرہن، پھر جب عزیز کی بیوی نے ان کی ملامت کو سنا، ارسلت الیہن، اور ان کی طرف پیغام دے بھیجا، واعتدت لہن، اور ان کے لیے تیار کی متکئا، ایک دعوت، ایک مجلس، ایک کھانے پینے کا جو ہے وہ بہانہ بنا کر ان کو اکٹھا کیا۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، اور اب وہ دعوت ہو رہی ہے کھانے پینے کی، اور کھانے کے بعد جب وہ پھل وغیرہ کھا رہی تھی اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، وآتت، اور دے دی ان میں سے ہر ایک کو سکینا، چھری، وقالت اخرج علیہن، اور اب وہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہیں اب تم ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأیناہ اکبرناہ، اور جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اکبرناہ، وہ حیرت زدہ ہو گئیں، اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا حسین و جمیل نوجوان۔ وقطعنا ایدیہن، اور وہ اتنی مدہوش ہوئیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، بجائے چھری ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھل پہ چلتی، وہ ان کی انگلیوں کو ہی چیر کر رکھ دیا۔ وَقُلْنَا، اور بے اختیار ان کے منہ سے یہ نکل گیا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی پناہ یہ انسان تو ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے جمال کو دیکھنے کے بعد
انہوں نے کہا یہ کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے اتنا خوبصورت، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے، یہ تو ایک بڑا بابرکت عزت والا فرشتہ لگتا ہے، انسان تو اس طرح کے خوبصورت نہیں ہوتے۔ یہ عورتوں نے کہا، اپنے ہاتھوں کو بھی انہوں نے کاٹ لیا اور ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ اب عزیز مصر کی بیوی کو موقع مل گیا، قالت، تو اس نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي، یہی ہے وہ عورت لُمْتُنَّنِي فِيهِ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، جو میرے بارے میں باتیں بناتی تھی کہ یہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ ایک نوجوان جو اس کا اپنا غلام ہے اس پر دل فریفتہ ہو گئی ہے، تو لہٰذا سمجھ آئی اب بات کہ میرا دل فریفتہ ہونا ایسا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی خوبصورتی، حسن و جمال نے مجھے اس پر فریفتہ کر دیا۔ اب وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب وہ کہتی ہے کہ میں نے اسی کو اپنے اوپر اپنے دل کی خواہش ظاہر کی تھی، وہ برائی کا اور گندگی کا ارادہ کیا تھا، فَاسْتَعْصَمَ، پر اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اس نے آپ کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر وہ میرا کہا نہیں مانے گا تو میں اس کو ضرور قید کروا دوں گی اور یہ پھر ذلیل ہو کر رہے گا۔ یعنی ابھی بھی نیت میں خرابی موجود ہے، ابھی بھی ارادے میں خرابی موجود ہے، ابھی بھی وہ چاہ رہی ہے کہ اس کی وہ بری خواہش پوری ہو جائے، اور اب ایک دھمکی امیز لہجے میں کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو اس کو میں بطور سزا قید کروا دوں گی۔ اختیار تھا ان کے پاس اختیار تھا، اقتدار تھا، لہٰذا وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی، آگے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالا، انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے رب مجھے قید زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ میں اس گناہ کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ جو گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے میں وہ نہیں کروں گا، میں قید ہو جاؤں گا، میں سزا بھگت لوں گا، میں مشکل راستہ اختیار کر لوں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے دین میں بھی کوئی بھی معاملہ کرنے کے دو، ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ عزیمت ایسا راستہ اختیار کرنا ہے جس میں مشکل آتی ہے، جس میں مشقت آتی ہے، جس میں تنگی آتی ہے، اور رخصت کیا ہے؟ ایسا راستہ اختیار کرنا جس میں آسانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی کام کرنے کو اگر دو راستے ہوتے، ایک عزیمت کا اور ایک رخصت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کا راستہ اختیار فرماتے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا کیا ہوا عمل امت کے لیے بھی آسانی والا معاملہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر مشکل راستہ اختیار کیا کہ میں جیل میں جانا پسند کروں گا، اللہ مجھے جیل میں بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر یہاں پر جیل کی دعا نہ کرتے، کچھ اور مانگ لیتے، اللہ نے وہ بھی قبول کر لینا تھا، لیکن انہوں نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر تو مجھ سے ان کا فریب دفع نہ کرے گا، وَأَكُمْ مِنَ الجَّاهِلِينَ، تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، یہ میری جہالت کی ہے، میں تو ایک نبی ہوں اور نبی ہر برے عمل سے، ہر جاہل کام سے بچتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا، اللہ اے میرے رب مجھے قید ہی پسند ہے، میں یہ برا کام نہیں کروں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پھر ان کے فریب کو دور کر دیا۔ اب یہ بات اتنی مشہور ہو چکی تھی، اب عزیز مصر تو سمجھ چکا تھا کہ گڑبڑ کیا ہے، معاملہ کہاں پہ خراب ہے، لیکن اب اس معاملے کو دبانے کے لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کرنے کے لیے
صاحب اختیار اور اقتدار لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، ان کو قید کر کے رکھا جائے گا، بات آئی گئی ہو جائے گی، معاملہ رفع دفع ہوگا، کچھ عرصے کے لیے ہم قید کریں گے، پھر بات ختم ہو چکی ہوگی۔ تو انہوں نے اسی طرح کہا انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا میں دو چیزیں مانگی تھیں، نمبر ایک قید، نمبر دو عورتوں کے مکر کو اس عورت کے مکر کو پھیر دینا، بلکہ ساری عورتوں کی طرف نسبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا ایک حصہ کہ ان کے مکر کو دور کر دیا، اور دوسرا حصہ جو قید والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں پہنچا دیا، اور پھر یہاں سے کچھ وقت مشکل گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عزیز مصر کا قریبی بنا دیا، بادشاہ مصر کا قریبی بنا دیا، اور پھر وہ آگے معاملہ آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، اور پھر ان پر ظاہر ہو گیا بعد اس کے جو انہوں نے دیکھی نشانیاں، یعنی جب کن کے لیے، ان لوگوں کے لیے انہوں نے دیکھا کہ بچہ کہہ رہا ہے، پیچھے وقوع میں ذکر آیا قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو قصوروار بندہ ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو قصوروار عورت ہے، دوسرا یہ عورتوں کا مکر بھی سامنے آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی سامنے آ گئی، ہر چیز نشانیاں بن کر کھلی سمجھ آ گئی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، پھر بھی لا یسجننہ حتی حین، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک قید کر دیا جائے تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ تو آج کے رکوع میں ہمیں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی خواتین عورتیں کسی مرد کو بدکاری کی طرف بلائیں، بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ جناب ان کی بدکاری پہ بلانے پر اور ان کے دل فریفتہ ہونے پر وہ بھی ان کی طرف مائل ہو جائے۔ بندے کا کام ہے حتی الامکان اپنے آپ کی حفاظت کرے، جیسے کہ یہ بات فرمائی گئی کہ اگر ساری دنیا کی خواتین بھی بے لباس ہو جائیں، مرد کو پھر بھی یہی حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے، اور اسی طرح اگر ساری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں اور پھر بھی یہی حکم اور تعلیم ہے کہ عورت اپنی بے پردگی کو نہ ظاہر کرے، پردے میں رہے۔ تو اس حوالے سے ہر دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، اور عورت کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے۔ اسی سے معاشرے کے اندر عفت، پاک دامنی، تحفظ اور عصمت کا ماحول پا کے رکھے۔ اسی سے معاشرے کے اندر عفت، پاک دامنی، تحفظ اور عصمت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے نظر آتا ہے کہ کس طرح مواقع ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس برائی سے اور گندگی سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم